موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، فلا تکن پس آپ نہ بنے اے انسان، فی مریۃ شک میں، من لقائہ اس کتاب کے ملنے میں، وجعلناہ اور ہم نے بنایا موسیٰ علیہ السلام کو ہدن ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل قوم کے لیے، وجعلنا اور ہم نے بنایا منہم ان لوگوں میں ائمۃ پیشوا، یہدون جو رہنمائی کرتے تھے، بامرنا ہمارے حکم سے، لما صبروا جب انہوں نے مشکلوں میں صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھا کرتے تھے، ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم ان لوگوں کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان مسائل میں، کانوا فیہ جن مسائل میں وہ بنے، یختلفون اختلافی، اولم یہد لہم کیا رہنمائی نہیں ہوئی ان کو، کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، یمشون یہ رہتے ہیں چلتے ہیں، فی مساکنہم ان کے محلات میں بھی، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا یہ سنتے نہیں ہیں، اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا بے شک نسوق الماء ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض زمین کی طرف، الجرز جو بنجر زمین ہوتی ہے، کاشت کے بغیر ہوتی ہے، فنخرج بھی ہم نکالتے ہیں اس سے، زرعن کھیتی، تأکل منہ کھاتے ہیں اس کھیتی سے، انعامہم ان کے جانور بھی، وانفسہم اور یہ خود بھی، افلا یبصرون کیا یہ دیکھتے نہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ کب ہوگا فیصلے کا دن، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل میرے حبیب کہہ دو، یوم الفتح فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا نہیں نفع دے گا کافروں کو، ایمانکم ان کا ایمان، ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، فآرز میرے حبیب آپ اعراض کریں، عنہم ان لوگوں سے، وانتظر آپ بھی انتظار کریں، انہم منتظرون بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس سورت سے پہلے 18ویں پارے سے لے کے سورت تک، ہم نے تو چونکہ 100 پارہ شروع کیے ابھی، تو 18ویں پارے سے لے کے سورت تک ساری سورتوں میں ایک مشہور مسئلہ تھا، بولو برکت دینے والا کون ہے؟ ایک آیت بھی پڑھ لیتا ہوں، ساری سورتوں کو تو نہیں پڑھ سکتا ہوں نا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والی ذات وہ ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل کیا۔ تو یہ سارا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے دلائل دی۔ اس صورت میں اللہ نے اس دعوے سے اور بڑا دعویٰ پیش کیا، برکت دینے والا تو اللہ ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں اللہ ہے، لیکن اللہ سے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے معبود بناتے ہیں، ہم اپنے بڑے کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نیک لوگ سمجھتے ہیں، ہم ان کے درباروں پہ جاتے ہیں اور وہ اللہ سے ہمیں برکت لے کے دیتے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں اندر کیا کہا، من ولی ولا شفیع، برکت دینے والا صرف میں ہی ہوں اور میرے سامنے سفارش کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے لے کے تمہیں دے، خود اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ تو کیا برکت دینے والا اللہ ہے؟ اب دوسرا مسئلہ کیا کہ برکت اللہ سے کوئی زور سے لے کے بھی کسی کو نہیں دے سکتا، ایسا بھی اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ نہ چھوٹا نہ بڑا نہ کبیر نہ صغیر، کوئی بھی نہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہے۔
اس پہ اللہ نے دلیل کیا دی تھی؟ آپ نے خود سنا تھا، تدبیریں کرنے والا کاموں کی اللہ، غیب جاننے والا اللہ، اچھی پیداش دینے والا اللہ، نسل کو مٹی سے پھر آگے لائنوں پہ چلانے والا اللہ، یہ دلیل۔ آج اسی پہ دوسری دلیل ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، برکت کوئی اللہ سے حاصل بھی نہیں کر سکتا جبرن۔ کیا دلیل ہے؟ اے میرے پیغمبر، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی دعوے کی محنت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اچھے اچھے ائمہ آئے، انہوں نے بھی لوگوں کو یہی سمجھایا برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی پر بھی نہیں ہرا سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ سوچو نا، موسیٰ علیہ السلام کا نام کدھر آ گیا؟ کل ہم نے پڑھا تھا نیک لوگوں کا تذکرہ، تہجد گزاروں کا تذکرہ، ایمانداروں کا تذکرہ، ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے آیا کہ فرمائے میرے حبیب جو مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام میں بیان کرتے تھے، یہ دلیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ کیا نام تھا کتاب کا؟ تورات۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، میرے حبیب شک میں نہ پڑنا، مِنْ لِقَائِهِ، اس کو کتاب ملنے میں۔ نبی کو تو شک نہیں ہوتا، نبی تو ہوتا ہی اللہ والا ہے۔ تو کہتے ہیں نا اکھاں تینواں سوڑاواں نو، یوں کہتے ہو نا، گھر والا جب سسر کوئی بات کرتا ہے نا تو کہتا بیٹی کو ہے تو یہ کام کیا نہیں، اور سناتا اپنی بہو کو۔ تو اللہ کریم نے کہا اپنے حبیب کو سبق امت کے لیے دیا جا رہا ہے، امتیوں شک نہ کرنا، فلا تکن فی مریۃ، شک میں نہ پڑنا، من لقائہ، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے میں، اس ملنے میں شک نہ کرنا۔ حقیقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حقیقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات اللہ سے حاصل کی ہے، اور حقیقت ہے کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا۔ برکت دینے والا اللہ ہے، اللہ سے کوئی برکت لے کے کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ فلا تکن فی مریۃ، آپ نہ ہو شک میں، من لقائہ، ہی کا معنی ہے کتاب ملنا، دوسرا معنی کر رہا ہوں، من لقائہ، میرے حبیب آپ کو جو موسیٰ علیہ السلام ملے تھے معراج میں، تو اس ملنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو من لقائہ، موسیٰ علیہ السلام کے ملنے میں، پہلے تو کہا نا کتاب ملنے میں، اب ہی موسیٰ علیہ السلام ہے، کیا معنی بنے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کے پاس گئے، رب ذوالجلال نے 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اور پہلا رکوع ہمیشہ پڑھا کریں، کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ آج کے بعد۔ تو یہ تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کہ سورۃ البقرہ آمن الرسول سے لے کے آخر تک جب بھی کوئی پڑھے گا، یہ بول کے چپ ہوگا، میں اس کی دعا کو قبول فرما دوں گا۔ ایک تحفہ یاد رکھو۔ اور دوسرا تحفہ کیا دیا؟ جو آدمی فوت ہو گیا شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، میں رب ذوالجلال ضرور اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ ایک شخص فوت ہوا، شرط کیا ہے کہ مشرک نہ ہو، یہ وہاں لکھا ہوا ہے، حدیث ہے۔ نبی اسلام نے مجھے کہا کہ مجھے میرے رب نے کہا ایک آدمی آپ کا امتی فوت ہو، اگر مشرک نہ ہوا تو تجھے تحفہ دیتا ہوں تیرا امتی جنت میں جائے گا، مشرک ہوا تو پھر گلہ نہ کرے گا۔ 2 تحفے ہو گئے۔ اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں دی، اللہ نے اپنے پاس سے دی۔ 3 تحفے جب ملے تو موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے، 7 آسمان ہے نا، تو واپس ہوتے ہوئے پہلے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام ملے، کیا تحفہ لے کے آئے ہو اے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع دیا۔ نمبر 2، مشرک نہ ہو تو میرا جو امتی فوت ہوگا مشرک نہ ہو تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری بات اللہ نے دی 50 نمازیں، کہا اپنی امت کو میری طرف سے سلام بھی کہنا، جواب دے دو اللہ ہمارے نبی پر بھی سلامتی نازل فرمائے، ہمارے نبی کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی نازل فرمائے، تو یہ سلام ہمارے ذمہ پہنچانا ضروری ہے۔ تو اتنی بات کر دی، اور ساتھ یوں بھی کہا کہ اپنی امت کو کہہ دینا یہ جو سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، یہ جتنے چاہے تم پڑھو، جنت میں تمہارے لیے درخت لگ جائے گا،
کل آؤ گے تو اپنے درختوں سے میوے کھاؤ گے، میں نے خود لگائے، ضرورت سے کھاؤ، بادشاہی ہوگی وہاں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، زبردستی کھاؤ، ہنس کے کھاؤ، میں نے لگائے ہیں تو الحمدللہ میں کھا رہا ہوں۔ تو یہ ابراہیم السلام نے جب بات ختم کی، ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان پہ اترے، جب اترے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تحفے لے کے آئے؟ کہا ایک تحفہ یہ لے کے آیا ہوں کہ میرا امتی ہو، مشرک نہ ہو تو اللہ جنت دے گا۔ کہا بہت اچھا، جنت کی سند۔ اور کہا دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں گے۔ یہ تحفہ دیا، جب بھی الفاظ پڑھے جائیں گے دعا ہوگی، اس میں ہے نہیں ربنا ربنا ربنا، تو دعائیں قبول ہوگی۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا اور؟ کہا 50 نمازیں دی۔ کہا آپ نے تجربہ نہیں کیا، میں تو تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل کے ساتھ، 2 نمازیں انہوں نے پوری نہیں پڑھی، تو یہ 50 کہاں پڑھ سکتی ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، درخواست ہی کر سکتا ہوں، ابھی تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، اللہ کے پاس چلے جائیں اور کہہ دیں رب ذوالجلال 50 نمازیں میری امت جب نہیں پڑھ سکے گی تو پھر جہنم میں آئے گی، پھر جنت کدھر ہے؟ اللہ میری درخواست ہے، سوال ہے کہ ان کو کم کر دو۔ اللہ کی طرف پہنچے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 50 سے کتنے ہوگی؟ 45 ہوگا، آپ 45 نمازیں پڑھیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، کتنی بڑی تکلیفیں دیکھو، ہمارے پیغمبر کی تکلیفیں دیکھو، آج لوگ ان کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کتنی مشقت، نہیں تو ان کے لیے کیا، وہ تو ہے ہی اللہ کے پیغمبر۔ میں کہتا ہوں زندہ جس نے جنت دیکھ لی ہے وہ صرف محمد رسول اللہ، صرف جس نے زندگی میں زندہ کوئی جنت نہیں دیکھ سکتا، یعنی مر کے جائے گا تو تب دیکھے گا نا، مر کے جائے گا پھر ادھر زندہ ہو کے ہوگا، یعنی اس دنیا میں زندہ اس زندگی کے ساتھ جنت کسی نے نہ دیکھی ہے نہ کوئی دیکھ سکے، جب دیکھی ہے تو ایک ہی ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چکر لگایا، پھر دوسرا لگایا، پھر تیسرا لگایا، کتنے چکر لگائے؟ اب بولتی نہیں، آپ لوگ جی میں نہیں پڑھتے، 9 چکر لگایا، 9 بجے 45، 9 چکر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باہر، پھر 7واں آسمان، پھر 6واں آسمان، اس درمیان 9 چکر لگائے، صرف اس لیے کہ میری امتیوں پہ آسانی ہو جائے۔ 9 جب چکر لگے، 45 نمازیں ختم ہوئی، صرف 5 رہ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اور چکر لگا لے، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اب ادھر جانا شرم آتا ہے، میری امتی اگر یہ 5 بھی میری خاطر نہ پڑھیں کہ 9 چکر تو میں نے لگا لی ہے، تو پھر میرا صحیح امت ہی نہیں ہوگا، میں دوبارہ نہیں جاتا۔ نمازیں کتنی بن گئی؟ 5۔ رب تو رب ہے، وہ تو جانتا ہے۔ میرے حبیب جب نیچے آ گئے تو اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میرے حبیب کو کہہ دو آپ نے کیا کہا تھا مجھے شرم آتی ہے واپس اللہ کے پاس جانے میں، میرے حبیب آپ کی امت 5 پڑھے گی، کام آپ کا 5 ہے، میں نے وہی 50 کا ثواب دیا۔ کتنی قدر ہے اللہ کے ہاں ہمارے حبیب، ہمارے حبیب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میرا رب جانتا ہے نا کہ شرما گئے اور واپس نہیں آئے، تو چلو خوشخبری تو سناؤ، پڑھیں گے 5 ملے گا کتنا؟ 50 کا ثواب۔ تو یہ آیت سمجھا رہا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، شک نہ کرنا، مِنْ لِقَائِهِ، موسیٰ علیہ السلام کو ملنے میں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اور یہ پوری تقریر ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنایا، ہدًى، رہنمائی، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں، 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بس کیوں سمجھ لو، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام رہنمائی کرنے والے میں اللہ نے بنایا تھا۔ نبی کو بھی عہدہ بتاؤ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور جب اللہ سختی کرتا ہے نا، تو نوح علیہ السلام رو کے کہنے لگے ربا میرا بچہ تھا، میرا بچہ تھا، غرق ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا دوبارہ سوال نہ کرنا ورنہ آپ کی نبوت لے لوں گا۔ بولو بڑا کون ہے؟ اللہ پوچھ سکتا ہے، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی پر نہیں ادا سکتا، بس یہ عقیدہ رکھو انشاءاللہ۔ نبی بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے لیکن رب سے چھوٹا ہے، پھر آپ کی نمازیں قبول ہوں گی۔ آپ اگر کہیں گے نبی بہت کچھ کر سکتا ہے، ولی بہت کچھ کر سکتا ہے، ولی یہ تو اللہ کو پہنچو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کو اختیار دیا گیا اللہ نے، تو یہ بات پھر غلط ہو جائے گا۔ یوں کہیں گے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، سورۃ یاسین کی آخری آیت کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن کرے تو خاوند بیوی کی بھی ضرورت نہیں، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے،
کون کرے تو خاوند کی بھی ضرورت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور ترتیب چلائے تو اللہ کا کام تھا۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، وجعلنا ہم نے بنایا، منہم ان بنی اسرائیل میں، ائمۃ پیشوا، ائمہ علماء اکرام، یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی، بامرنا میرے حکم سے کرتے تھے، وہ لوگوں کو دین کی اور مسائل کی رہنمائی کیا کرتے تھے جس طرح پیغمبر کیا کرتے تھے۔ لما صبروا، جب انہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا، توحید بیان کرنے میں ڈنڈے لگے لیکن صبر کیا، آروں کے نیچے ذبح ہوئے لیکن صبر کیا، میں رب ذوالجلال نے ان کو ائمہ اکرام بنا دیا۔ عہدہ تب ملتا ہے نا جب مصیبتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھا کرتے تھے۔ اچھے لوگوں کی اللہ صفت بیان کر رہے تھے۔ تو ان پیشواؤں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا کہ برکت دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا کہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور خود بھی ان کا یقین تھا، لوگوں کو یقین بتا رہے تھے۔ ان ظالموں نے اختلاف شروع کر دیا، ایک ہی اللہ کو ساری ذمہ داری دے رہے ہو، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے؟ نہیں بھائی، پاکستان کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ مل کے وزراء کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں، گھر میں خاوند بیوی دونوں ہوتے ہیں تو تب گھر کا نظام چلتا ہے، ایک سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی مانو، اللہ نے لوگوں کو اختیار دی ہوئی ہے، ان کو بھی مانو۔ ویسی باتیں شروع ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا یفصل، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان مسائل میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ نبی سے اچھا سمجھانے والا کوئی نہیں، جب اختلاف کرتے ہیں تو میرے حبیب آپ چھوڑ دیں، فیصلہ جانے میں اللہ جانو، میرے اوپر ہے نا، علیک البلاغ، آپ کو تبلیغ کرنے کا حق ہے، وعلینا الحساب، مجھے حساب لینا آتا ہے۔ اولم یہد لہم، کیا ان کو رہنمائی نہیں ہوئی؟ سمجھ نہیں ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کی، من قبلہم، ان مکے والوں سے پہلے پہلے، من القرون، بستیاں، آپ نے سنا قوم ہود، قوم سمود اور مدین والے اور بڑی بڑی قومیں، یمشونا، یہ مکے والے چلتے بھی ہیں، فی مساکنہم، ان کے محلات میں۔ میں نے ویڈیو دیکھی، مکان تیار بنا ہوا ہے، لوگ تماشائی اندر باہر کرتے ہیں لیکن رات گزارنے کے لیے وہاں کوئی تیار نہیں ہے۔ عذاب کا اتنا اثر اب بھی موجود ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تجارت کے لیے جب جاتے ہیں تو اپنے محلات میں گزر کے آتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو نصیحت نہیں ہوئی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، سنتے کیوں نہیں ہو؟ ایک اور دلیل اللہ دے رہا ہے کہ برکت دینے والا میں اللہ ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء، میں اللہ پانی کو چلاتا ہوں، ادھر سے نالی سی بنائی کہ بھائی اکٹھا آئے گا، پانی آئے گا اور میں اپنی زمین کو سیراب کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے تو ادھر محنت تھوڑی کرتا ہے، پہلے قرآن پڑھ، یہ نالے اور یہ پانی کا انتظام میں اللہ نے تیرے لیے پہلے کر دیا ہے۔ نسوق الماء، ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض، اس زمین کی طرف، الجرز، جو بنجر ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، سخت ہوتی ہے، میں اللہ پانی چلاتا ہوں۔ نالیاں، نہریں، ندیاں بہتی ہوئی پانی لگتی ہیں، ہر وقت تو بارش نہیں ہوتی نا، اس لیے بارش کا بھی اللہ نے فخر کیا اور نالوں کا بھی اللہ نے خود کہا نسوق الماء، برسانا نہیں کہا، نسوق چلانا، تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تو کیوں چلاتا ہے یہ پانی؟ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، کل وہ زمین بنجر تھی، سخت تھی، جب پانی میں اللہ نے پہنچایا تو اس زمین کو اس قابل بنایا کہ زرعا، وہ کیا بن گئی؟ کھیتی کی قابل بنا۔ جب کھیتی کی قابل بنی تو تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اتنی بڑی برکت میں نے ڈالی اس ایک پانی سے، اتنی اچھی کھیتی ہوئی، پیداوار ہوئی کہ ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا، کبھی آپ نے سنا ہے جی چارہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ ہمیں کھلاتا ہے تو جانور ہماری ضرورت ہے تو ان کی ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ وہ کہاں محنت کرنے جاتے ہیں، کمانے جاتے ہیں؟ نہ، یوں کہو اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ گھر میں بھی دیتا ہے۔ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ خود بھی کھاتے ہیں، جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور سوچتے نہیں کہ بنجر زمین سے پیداوار پیدا کرنا اللہ کا اختیار ہے تو اس میں برکت ڈالنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا فیصلے کا دن؟ ہر مسئلے کے ساتھ قیامت کا تذکرہ، کیوں؟
قیامت کا عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے نا، جو قیامت کا عقیدہ رکھ کے نماز پڑھو گے آپ نماز کو بھی آخری سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جب قیامت کو مد نظر رکھ کے قرآن پڑھیں گے لذت آئے گی، رونا آئے گا، اور جب قیامت بھول جاؤ گے پھر آپ کی حقیقی نماز میں بھی کوئی سرور نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ نے کہا وہ لوگ کہتے ہیں متی ھذا الفتح، ارے فیصلے کا دن کہاں ہے؟ سارے نبی ڈراتے ہیں فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوگا، پھر کب ہوگا؟ جواب قل میرے حبیب کہہ دو یوم الفتح، فیصلے کا دن نہ پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو، کیوں؟ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ایمان کافروں کو پھر نفع نہیں دے گا۔ انسان جب ڈرتا ہے نا تو پھر ایمان قبول کرتا ہے۔ کافر جب اس دن کو دیکھیں گے فوراً کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جو فرعون نے پڑھا تھا نا تو جبریل نے کیچڑ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، اب تیرا کلمہ تجھے نفع نہیں دیتا۔ یہ قرآن کہتا ہے یوم الفتح، فیصلے کا دن جب آئے گا قیامت والا، لا ينفع، پھر نفع نہیں ہوگا، الذین کفروا، کافر لوگوں کو، ایمانہم، ان کی ایمان سے، پھر تو ایمان لائیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھو، ایمان لائیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ 29ویں پارے میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ کو سامنے دیکھ کر جلال جمال ہر لحاظ سے یا ڈر کے یا امید میں ہو کر یہ سجدہ کریں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ نماز پڑھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، ادھر نماز پڑھیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، کیوں؟ گھٹنوں کے اندر راڑ ایسا اللہ ڈال دے گا وہ نہیں جھک سکیں گی، جب گھٹنے نہ جھکیں تو پھر سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ کہہ دو استغفر اللہ۔ یہ کرونے میں ہمیں قدر آئی مساجد کی، ہم کو جب پابندیاں لگی کہ مساجد میں نہ آئے، ہم نے کہا اللہ اکبر، خوشی سے ہم آتے نہیں تھے، اب آنا چاہتے ہیں کچھ اور کرنے۔ تو قرآن کی آیت بتاتی ہے ایمان لائیں گے لیکن ایمان نفع نہیں دے گا، اور قرآن کی آیت بتاتی ہے سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ کو دیکھ کر سجدہ کریں گے، سامنے اللہ ہوگا تو سجدہ کر نہیں کر سکیں گے۔ تو اب ہم کیوں سجدہ نہ کریں؟ الحمدللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو میرے آپ امتی ہو کہ مجھے دیکھ کے ایمان قبول کرتے ہو، وقت ایسا آئے گا میرا وہ امتی بھی ہوگا جو مجھے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان قبول کرے گا، اور فرمایا تمہارے لیے ایک بار خوشخبری ہو اور میرے اور اس امتی کے لیے 7 بار خوشخبری ہو۔ توبہ توبہ توبہ، 7 بار۔ اچھا ہم آپ کو دیکھ کے ایمان قبول کرتے ہیں، ہمارے ایک بار خوشخبری اور ان کے لیے 7 بار؟ ہاں کیوں نہیں؟ آپ 90% ایماندار بنو، صرف 10% کی کمی ہے مسلمان نہیں ہو۔ 90% ایماندار بنو، صرف 10% کی کمی ہے مومن نہیں ہو، اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو، اور آخری امتی میرا آئے گا، آخری زمانہ آئے گا 90% ذلیل صحیح ناکام صحیح، 10% اپنا ایمان اگر صحیح بنایا پھر بھی جنت میں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اسی کو کہتے ہیں نا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ان کا ایمان ان کو پھر نفع نہیں دے گا۔ ایمان کو کے وقت ولا هم ينظرون، اور ان کو ڈیل بھی نہیں دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، میرے حبیب راز کریں ان سے، وانتظر، انتظار کریں، انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس صورت کی آپ نے خوشخبری نہیں سنی، حدیث کے اندر آتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان اس صورت کی اور صورت کے ملک تبارک الذی کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا سنت طریقہ ہے، ایک عمل۔ نمبر 2 جو اس کو پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، چھوٹی سی صورت یہ ہے تو تلاوت کرتا ہے، کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ برکت دینے والا اللہ ہے اور اللہ سے برکت کوئی جبران لے ہی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہے نا۔ اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اس کو اللہ پرندہ بنائے گا، جب پرندہ بنائے گا تو یہ پرندہ قبر میں آپ پہ سایہ کر دے گا، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک تو سنت عمل ہے، سنت میں خود ہی فضیلت ہے، اور ایک پرندہ اللہ بنائے گا اور ایک وہ اس پہ سایہ کرے گا بندے پر۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تبارک الذی سورۃ ملک، اور یہ سورت اللہ کے سامنے التجا کرے گی، ربا یہ جو تیرا بندہ ہے یہ ہمیں پڑھتا رہا، ہماری سفارش یہ ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دیں۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ تو گناہگار ہے، کچھ اعمال اس کے خراب ہیں، تو یہ صورتیں بول پڑیں گی، اللہ اگر ہم قرآن کا حصہ ہیں تو ہماری سفارش قبول کر، اس کو جنت عطا کر، اور اگر اس کو تو جہنم میں ڈالتا ہے ہمیں قرآن سے نکال دے۔ اتنا بڑا چیلنج بھی کرتا ہے تو اللہ کریم فرمائے گا تم تو میری کلام ہو، تجھے قرآن سے نہیں نکالتا ہوں، لہٰذا تمہاری سن کے اس گناہگار کو بھی جنت میں بھیج دیتا ہوں، پھر اس کے گناہوں پہ نظر نہیں ہوگی نا، پھر سورت کی شفا سے قبول ہو جائے گی۔ اللہ قبول فرمائے۔ مغرب عشاء کے درمیان صلی اللہ علیہ قبول فرما، اللہ صغیر کبیر گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے درس کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے درس کی برکات ہم
سب کو نصیب فرما یا اللہ علماء اکرام کی قربانیاں قبول فرما علماء اکرام سے محبت رکھنے والے خادمین سب کی خدمت قبول فرما جتنی بھی اللہ السلام کے محبت رکھنے والے لوگ ہیں سب کو اسلام کا غلبہ نصیب فرما سب کو اسلام کی محبتوں میں کامیاب فرما جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں